پیٹرول آپ کو مزید 11 روپے مہنگا ملنے جا رہا ہے. نگران سیٹ اپ ایک طرف الیکشنز کروا رہی ہے, ساتھ میں پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے. بخاری صاحب, میں تو کیا ہی بولوں کہ ہم کس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیں گے. اب ایک پیٹرول مہنگا ہونے سے پوری کی پوری جو کموڈیٹیز ہیں, اشیاء ضروری ہے, سب مہنگی ہوں گی. دیکھیے فضا, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے, آپ ریکنسائل کر لیتے ہیں کہ یار کیا کریں, تیل ہی مہنگا مل رہا ہے. ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر قیمتیں کم ہوتی ہیں, ہماری قیمتیں بڑھتی ہیں. یا تو چلے وہیں اسٹیٹک رکھیں آپ, ہم بڑھاتے ہیں. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے عوام کا خون چوستے ہیں اور اپنے اللے تللے جو ہے نا حکومت میں, ان کو جاری رکھنے کے لیے لوگوں تک اس کا ریلیف نہیں جانے دیتے. یہ جو آرگنائزیشن ہے, چاہے وہ اوگرا ہے بجلی کے, چاہے وہ اوگرا ہے پیٹرول کے حوالے سے, چاہے نیپرا ہے بجلی کے حوالے سے, وہ بھی 5 روپے ہو رہا ہے. یہ سب وہ جونکے ہیں جو غریب آدمی سے لے کے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگوں کا خون چوستے ہیں. ان کے منہ یہ خون لگا ہوا ہے, اس لیے ان سے نجات پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. میں آپ کو 2 بدترین مثالیں جلدی سنا دوں. کالا باغ ڈیم بننا تھا, آپ کو یاد ہے, جس کی کتنی مخالفت ہوئی. اس کے اوپر ایک ٹیکس لگایا گیا تھا لوگوں کے اوپر, جو 3 دہائیوں تک لوگ دیتے رہے ہیں, ڈیم نہیں بنیا, لیکن ٹیکس لیتے رہے. اسی طرح زلزلہ ٹیکس, یہ دیا میر بھاشا کا بھی تو وہی نا اسی طرح سیلاب ٹیکس, زلزلہ ٹیکس. جاتا کہاں ہے یہ پیسہ؟ Who eats up all these resources? ہم تو آج تک پی ٹی وی کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیجئے گا, ایک ساتھ آپ پیٹرول کی قیمت بھی بڑھانے جا رہے ہیں, بجلی کی قیمت بھی آپ نے بڑھا دی ہے. وہ کہتے ہیں جی 5 روپے 62 پیسے بڑھائی ہے, جس سے 49 بلین روپیز کا پاکستان کے عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا. ابھی یہ آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے نہیں ہیں, آئی ایم ایف نے ابھی شرط عائد کی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے جواب دیجئے, میرے دل میں پھڑک رہا ہے سوال. کبھی آپ نے دیکھا کوئی سیاسی لیڈر یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو کمپین بنا کے باہر نکلا ہو؟ کبھی یہ بل ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا فی یونٹ کتنا ہونے جا رہا ہے. لہٰذا وہ کیوں کم کریں گے؟ جب کوئی ڈھنگ کی پارٹی یا کوئی ڈھنگ کا لیڈر ان ایشوز پر بات ہی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, تو وہ خون چوسنے کا عمل جاری رکھیں گے نا, اور جاری ہے. یہ یعنی اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے میرے خیال سے صرف ان کا ماتم کرنا چاہیے. میں اور آپ مل کے ان کا ماتم کرتے ہیں کہ انہیں اپنے للے تللے چھوڑ کے غریب آدمی کا سوچنا چاہیے. بھائی ہمیں نہ دیں ریلیف, ہم شاید سسٹین کر لیں گے. نہیں, ہمیں کیوں نہ دیں, جب وہ خود فری بجلی کے یونٹس لیں گے, فری وہ پیٹرول لیں گے, جب ان کو گھر فری ملے گا, ان کو گاڑی فری ملے گی, پروٹوکول فری ملے گا, یہاں تک کہ اسمبلی میں جانے کے ٹی اے ڈی اے ملیں گے. اگر آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں تو اس کے الگ ملیں گے. اب آپ کو پتہ چلا یہ پیسے کہاں جاتے ہیں, یہ سب. ہاں تو پھر ہم سے نکالیں گے. اپنے للے تللوں کے لیے غریب آدمی کے اوپر بوجھ کیا ڈال رہے ہیں, بلکہ بلڈوزر کے ساتھ پتھر بڑے بڑے پھینک رہے ہیں. اچھا, آپ کو نا اسمبلی کے اندر اتفاق صرف ایک چیز پر ملے گا, جب اپوزیشن اور حکومت ایک لائن پر ہوتے ہیں, جب ان کی تنخواہ بڑھنی ہوتی ہے. کوئی اٹھ کے نہیں کہتا غلط ہے. چاہے سینٹ ہے, چاہے نیشنل اسمبلی ہے, چاہے پروونشل اسمبلیز ہیں. یہ ایک تھوڑی سی اور تکلیف سے بات بھی ہے, وہ بھی میرے خیال سے ساتھ ہی کر دینی چاہیے. ججوں نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی. ہاں جی, پارلیمنٹ کے ایم پی ایز ایم این ایز نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. سینیٹرز اس لیے کہ they think they are a different class. وہ اپنی کلاس کو لک آفٹر کرتے ہیں. وہ لیول کے اوپر تڑپنے سسکنے والے عوام کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ فرانس کے انقلاب کی مثال آپ جائیے گا, آج گوگل کے اوپر گوشت کے لوتھڑے جا رہے تھے ملکہ کے محل میں, تو ایک غریب آدمی نے ایک لوتھڑا کھینچا, اس کو نیزوں سے مار دیا انہوں نے جو اس کے گارڈ تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ساری دنیا اسی دن in 24 hours the king and the queen they were all hanged. They were subjected to the extreme torture that you can think of. So کہنے کا مطلب یہ کہ ڈرنا چاہیے ہمارے برسر اقتدار طبقے کو بھی, کہ اگر لوگ تنگ آ کے کسی دن باہر نکل آئے پھر کنٹرول نہیں ہے, پھر نہیں آئیں گے. بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.